باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے موضوع عظمت ماہ رمضان کے حوالہ سے لیکچر نمبر 12 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے دوران احرام شکار مارنا کفارہ روزہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 95، مدنی سورہ۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 112 نمبر پر نازل ہوا، ترتیب قرآن کے حساب سے یہ 5 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس کے بعد 2 سورہ اور نازل ہوا، 113 نمبر پر سورہ توبہ اور 114 نمبر پر سورہ نصر۔ 2 صورتیں اور ملائیں گے تو 114 سورہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو یہ 2 کم آخر میں ہے، تو اس لیے اس کی جو احکامات ہیں اللہ نے وہ مکمل صادر فرمائے ہیں، اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ جو مسئلہ احرام کے دوران شکار مارنا ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس آیت سے استفادہ فرمائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اللہ مومنوں سے کلام کر رہا ہے کہ اے مومنو، لا تقتلوا الصید، لا تقتلوا، نہ قتل کرو، نہ مارو، صید شکار، اے مومنو نہ شکار مارو۔ کب؟ وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو۔ اے مومنو جب تم حالت احرام میں ہو شکار نہ مارو۔ اب معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں شکار مارنا حرام ہو گیا۔ ومن قتلہ، اور جو احرام کی حالت میں شکار مارے، منکم متعمدن، تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر۔ جب اللہ نے حرام قرار دے دیا تو اب ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ حالت حرام میں شکار نہ مارے، لیکن جو آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر کرے گا۔ تو جو جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کے متعلق حکم صادر اللہ نے فرما دیا، ومن قتلہ منکم متعمدن، اور جو جان بوجھ کر تم میں سے شکار کو مارے، فجزاء مثل، پس اس کا جو بدلہ ہے وہ برابر ہے کس کے؟ ما قتل، جس کو اس نے مارا، جس کا اس نے شکار کیا ہے اس کے برابر بدلہ ہے۔ کیا دینا بدلے میں؟ من النعام، مویشی سے، یعنی مویشی میں سے کوئی مویشی جو ہے وہ بدلہ میں دیا جائے گا۔ کیسے دیا جائے گا؟ یحکم
بہی ذوا عدل منکم، یحکم فیصلہ کریں گے، بہی اس کا، عدلن دو معتبر عادل آدمی، منکم تم میں سے، اس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے، اور جو فیصلہ ہو جائے ہدیم بالغ الکعبۃ، تو وہ ہدیہ خانہ کعبہ تک پہنچنا چاہیے، وہ جو ہدیہ ہوگا وہ خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، او کفارتن، یا اس کا کفارہ ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہوگا؟ طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلانا، مسکین کی تعداد اللہ نے نہیں بتائی، یہ وہ دو عادل آدمی بتائیں گے کہ کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، جتنے مساکین کا وہ فیصلہ کریں گے، او عدلو ذالکا، یا برابر ہے اس کے، سیومن روزے رکھنا، جتنے مساکین کو کھانا کھلانے کا وہ دو معتبر آدمی حکم فرمائیں گے، فیصلہ کریں گے، اتنے دن وہ آدمی روزے رکھے گا، لے یذوقا وبال امرہ، لے یذوقا تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ اپنی کام کی سزا، وہ آدمی اپنی کیے کی سزا کا مزہ چکھے کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اللہ نے حرام کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا، تو اللہ نے اس کے بدلہ میں یہ حکم صادر فرما دیا، عف اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، اما سلف، اس سے جو اس نے پہلے کر دیا، جو اس نے غلطی خطا کی اس کے بدلہ میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ومن عادا فینتقم اللہ منہ، اور جو پھر کرے ایسا کام جو آدمی دوبارہ کرے، فینتقم اللہ، تو اللہ بدلہ لے گا منہ، اس سے، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، جو آدمی دوبارہ ایسا کام کرے گا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ اس سے انتقام لوں گا، میں اللہ اس سے بدلہ لوں گا۔ اب معلوم ہوا کہ معافی ایک بار ہے، دوبارہ معافی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ دوبارہ معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں خود انتقام لوں گا اس آدمی سے جس نے دوبارہ ایسے کیا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا، اللہ سے بڑا کوئی غالب نہیں ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اب معلوم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، اور اگر وہ غلطی کر لیتا ہے تو اللہ نے معافی کے دروازے کھول دیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی ایک بار ہے، بار بار اللہ معاف نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ نے احرام کی حالت میں شکار مارنا منع قرار دے دیا، پس جو آدمی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔ کفارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دو آدمی منصف ہوں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کا ہدیہ جو ہے وہ کعبے تک پہنچایا جائے، یا مساکین کو کھانا کھلایا جائے، جتنے مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہوگا، یا اتنے روزے رکھے جائیں۔ تو دیکھیے اللہ ہر معافی نامہ میں روزہ کو بہت زیادہ ریفر کر رہے ہیں۔ کیوں ترجیح دی جا رہی ہے؟ کیونکہ روزہ کا مقصد ہے، روزے رکھنے سے انسان پرہیزگار اور متقی بنتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل جسم کو روکے رکھنا گناہوں سے، اس کا مطلب روزہ ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے تو انشاءاللہ بعد میں انسان گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ نیک اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ہر کفارہ میں، ہر فدیہ میں روزہ کو بہت زیادہ ترجیح دی، تاکہ میرا بندہ اگر غلطی کر لے تو وہ روزہ سے اس کا کفارہ ادا کرے، اور روزے کے بعد وہ آدمی نیک اور پرہیزگار اور متقی بن جائے۔ جب وہ نیک اور پرہیزگار متقی بن جائے گا تو اللہ اس پر راضی ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔